کہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ان کی حیثیت مبتدا کی ہے۔ مبتدا کا لفظ ابتدا سے نکلا ہے اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ مبتدا کا مقام پہلے ہوتا ہے، خبر کا مقام جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے گرامر کی روح سے۔ لیکن کبھی کبھی خبر کو پہلے کیا جاتا ہے، مبتدا کو پیچھے کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر بھی خبر کو پہلے کر دیا گیا، مبتدا کو پیچھے کر دیا گیا۔ جس وقت یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر معنی کے اندر حصر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ حصر جو ہے یہ تو ایک اصطلاح ہے، اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھاؤں گا کہ پھر معنی کے اندر ہی کی ضرب لگ جاتی ہے۔ اگر آیت مبارکہ میں یہ للہ کا لفظ بعد میں ہوتا، مبتدا پہلے ہوتا، یوں ہوتا کہ ما فی السماوات و ما فی الارض للہ، اگر یوں ہوتا تو پھر معنی یہ بنتا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اب چونکہ للہ پہلے آ چکا، اب اس میں ہی کی ضرب لگے گی تو معنی یہ بنے گا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ صرف اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اللہ، اب یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں پھر آگے دو پہلو ہیں، ایک ہے ملکیت اور ایک ہے اختیار، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ اللہ، اب ملکیتیں تو ہماری بھی ہوتی ہیں، اختیارات بھی ہمارے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن ہماری ملکیتیں، ہمارے اختیارات محدود ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفے اور عطیے کے طور پر دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے اللہ کی جو ملکیت ہے اور جو اللہ کا اختیار ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے، لا محدود ہے، وہ محدود نہیں ہے، اور وہ ذاتی ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ اللہ، میرے پاس مثال کے طور پر ایک زمین ہے، میں نے اس کو کسی کے آگے فروخت کر دیا۔ جب تک میں نے فروخت نہیں کیا تھا میری ملکیت تھی، لیکن میری زندگی میں ہی میں نے جب فروخت کر دیا کسی اور کی ملکیت بن گئی تو میری ملکیت تو ختم ہو گئی۔ لیکن جب وہ میری ملکیت تھی تب بھی اس کے اوپر حقیقی ملکیت میرے اللہ کی تھی، جب وہ کسی اور کی ملکیت بنی تب بھی اس کے اوپر حقیقی ملکیت اللہ کی ہے۔ تو میری ملکیت تو زائل ہو سکتی ہے، میرے رب کی ملکیت زائل نہیں ہوتی۔ میری ملکیت سے نکل کر چیز دوسرے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، لیکن میرے اللہ کی ملکیت تب بھی قائم ہے کہ جب وہ عارضی میری ملکیت میں تھی، اور جب کسی اور کی عارضی ملکیت میں گئی ہے اللہ تب بھی اس کا مالک ہے۔ اللہ اللہ، اور میرا اختیار محدود ہے، عارضی ہے، اور اتنا محدود ہے کہ میرا اختیار خود میرے اپنے وجود پر بھی پورا نہیں ہے۔ اگرچہ میرا اختیار میرے گھر والوں پر بھی ہوتا ہے، میرے بچوں پر بھی ہوتا ہے، میں ان کو کوئی بات کہتا ہوں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، میرا اختیار ان پر چلتا ہے۔ میرا اختیار جانوروں پہ بھی چلتا ہے، جانور کو اگر میں نے جہاں پر باندھ دیا اس نے ادھر رہنا ہے، جب میں نے اس کا دودھ دوہنا ہے اس وقت اس کا دودھ دوہ لینا ہے، جب میں نے اس کو جو ہے وہ چارہ ڈالنا ہے اس نے وہ کھانا ہے۔ میرا اختیار اپنے جانور پر بھی چل رہا ہے، جب میں چاہوں اس پر سواری کروں میں سواری کر سکتا ہوں۔ میرا اختیار اپنے گھر کے سامان پر بھی چلتا ہے، میں جس چیز کو چاہتا ہوں استعمال کرتا ہوں۔
یہ اختیارات تو ہیں، لیکن یہ سارے عارضی اور محدود اختیارات ہیں۔ اللہ اللہ، میرے بچے جو ہیں، جو کہ میرے اختیار میں ہیں، یا میرے گھر والے جن کے اوپر میرا کچھ اختیار چلتا ہے، وہ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ پھر جانور جو ہیں وہ چلو جاندار ہیں، ان کی بھی ایک حیثیت، اور جو بالکل بے جان چیزیں ہیں کئی دفعہ میرے اختیار سے تو وہ بھی نکل جاتی ہیں۔ جو جاندار ہے چلو وہ تو نکلے، میرے اختیار سے تو کئی دفعہ میری بے جان چیزیں جو میری ملکیت میں وہ بھی میرے اختیار سے نکل جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، مثال کے طور پر میرے پاس ایک واشنگ مشین ہے، میں اس کو چلاتا ہوں، جب چلاتا ہوں چلتی ہے، جتنے منٹ پر لگاتا ہوں لگتی ہے، اتنے منٹ چلنے کے بعد بس ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، میرا اختیار اس کے اوپر چل رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ رب العزت میرا اختیار سلب کر لیتے ہیں، مشین کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، میرا اختیار نہیں چل رہا، اب میں اس کو مکینک کے پاس لے جا رہا ہوں، اس کے اوپر پیسہ لگا رہا ہوں۔ اگر میرا اس کے اوپر پورا اختیار ہوتا تو مجھے مکینک کے پاس لے جانے کی ضرورت تو نہ ہوتی، بلکہ وہ قطعاً خراب ہی نہ ہوتی۔ لیکن میرا اللہ واضح کرتا ہے کہ تیرا اختیار پورا نہیں ہے، پورا اختیار میرا ہے، میں اختیارات کا مالک ہوں۔ انسان تو خود اپنے وجود کے اوپر پورا اختیار نہیں رکھتا، کسی اور پر رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرا اگر اپنے وجود کے اوپر پورا اختیار ہو تو کیا میرا دل کرتا ہے کہ میں بڑی بیمار پڑ جاؤں؟ اگر میرا اپنے اوپر پورا اختیار ہوتا میں کبھی بیمار نہ پڑتا۔ اگر میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو میرا اختیار اگر اپنے اوپر پورا ہے تو بڑھاپے کی کمزوری میرے اندر نہ آئے۔ اگر مجھے موت آ رہی ہے، اور ہر انسان کو آتی ہے، اگر میرا اختیار اپنے آپ پر پورا ہے تو مجھے موت نہ آئے۔ لیکن کمزوریاں بھی آ رہی ہیں، بیماریاں بھی آ رہی ہیں، بڑھاپے بھی آ رہے ہیں، تو اختیار حقیقت میں اللہ کا چل رہا ہے۔ کلی اختیار میرا اپنے جسم پر بھی نہیں ہے، اپنے وجود پر بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اور میں تو ایک عاجز سا انسان، ایک ادنیہ سا انسان، کائنات کی عظیم ترین ہستی اللہ رب العزت کے بعد میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور میرے آقا بھی بیمار پڑ جاتے تھے، میرے آقا بیمار پڑ جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن کہنے لگی کہ بہت سر درد ہو رہا ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے عائشہ تجھے کیا درد ہوتا ہے، جو مجھے درد ہوتا ہے اصل درد تو وہ ہے، یعنی مجھے تجھ سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو سے مس ہو گیا، ٹچ ہو گیا، تو میرے آقا کا بازو شدید گرم۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود عرض کرنے لگے آقا آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں، جتنا تم میں سے 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھ اکیلے کو ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود عرض کرنے لگے کہ آقا پھر آپ کے لیے اجر بھی تو دوہرے دوہرے ہیں نا؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ تو میرے آقا تک بیمار پڑتے ہیں، میرے آقا کو زہر دیا گیا، آگے معجزانہ طور پر بوٹی میں سے آواز آ گئی، بوٹی بول پڑی کہ میرے اندر زہر ہے، مجھے نہ کھاؤ، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ میں رکھ چکے تھے، اندر نہیں لے کے گئے، منہ سے ہی واپس اگل دی، زبان پہ لگ چکی تھی، منہ کے اندر رکھ چکے تھے، اور وہ زہر جو ہے وہ اتنا شدید تھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دن پچھنے لگوانے پڑے۔ اگر اپنے جسم پر پورا اختیار تھا تو زہر کا اثر اپنے اوپر نہ ہونے دیتے، پچھنے لگوانے پڑے، اور حتیٰ کہ اس سے کافی عرصہ بعد جب میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت آتا ہے
تو وفات کے قریب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا میں آج بھی محسوس کرتا ہوں کہ وہ زہر میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آخری وقت میں بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس زہر کا اثر ہو رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اپنے وجود پر پورا اختیار نہیں ہے، تو تبھی ایسا ہو رہا ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری ایک وقت میں کئی ازواج ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 ازواج مطہرات تھیں، جن میں ایک وقت میں بھی 9 تو رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سب سے پہلے وفات پا گئی تھی، ان کی زندگی میں تو کوئی دوسرا نکاح کیا ہی نہیں۔ اور ایک اور زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی جلدی وفات پا گئی تھی۔ باقی ان کے بعد بھی مزید نکاح ہوئے، کل 9 ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ موجود تھی۔ میرے آقا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری ازواج زیادہ ہیں اور جہاں تک مجھ سے ممکن ہے میں ہر ایک میں عدل کرتا ہوں، لیکن یا اللہ جو میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے اس پہ میرا اختیار نہیں ہے، یا اللہ اس کے اوپر پکڑ نہ کر لینا۔ اب دل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا حصہ ہے نا، اور میرے آقا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے وجود کا حصہ ہے لیکن اس پر میرا اختیار نہیں ہے۔ تو اختیارات کا کلی اختیارات کا مالک ہے تو میرا اللہ ہے۔ اللہ اللہ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کی ساری چیزیں اشرف المخلوقات سے لے کر بے جان چیزوں تک، آسمان و زمین کی ساری چیزیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی کی ملکیت اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ 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 رب العزت نے یہ اپنے اختیار کا اظہار کیا، اب ساتھ ہی اللہ رب العزت اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں آپ اکثر دیکھیں گے کہ یہ 2 مسئلے اللہ رب العزت اکثر اکٹھے بیان کرتے ہیں، ایک اللہ کا علم اور دوسرا اللہ کا اختیار۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کوئی اور نہیں جو سب کچھ جاننے والا ہو۔ اللہ سب کچھ کر سکنے والا ہے، کوئی اور نہیں کہ جو سب کچھ کر سکنے والا ہو۔ یہ دونوں مسئلے اللہ رب العزت اکٹھے بیان کرتے ہیں اکثر مقامات پر، کیونکہ یہ دونوں مسئلے جو ہیں یہ بنیاد ہیں عقیدہ توحید کی۔ اگر یہ 2 مسئلے پکے ہو جائیں نا کسی کے دل میں کہ علم بھی سارا رکھنے والا صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور سارا اختیار رکھنے والا بھی صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، جب یہ 2 مسئلے پکے ہو جائیں نا تو بندہ توحید کے اوپر پختہ رہتا ہے۔ اگر کسی مولوی کی پٹی پڑھائی ہوئی کی وجہ سے نادانی کے ساتھ وہ غیروں کے در پہ جانے لگ بھی جائے نا، غیروں کے آگے جھکنے لگ بھی جائے، تو کبھی نہ کبھی تو سوچے گا کہ سب کچھ جاننے والا تو صرف اللہ ہے، سب کچھ کر سکنے والا تو صرف اللہ ہے، میں جس کے در پہ جھک رہا ہوں اس کو پتہ نہیں میرا پتہ بھی چل رہا ہے یا نہیں، تو مجھے یہاں جھکنے کا کیا فائدہ؟ یہ پتہ نہیں میری کوئی بگڑی بنا بھی سکتا ہے یا نہیں، میرے کام سنوار بھی سکتا ہے یا نہیں، تو میں اس در پہ کیوں نہ جاؤں کہ جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اگر کبھی مولویوں کی پٹیاں پڑھائی ہوئی کی وجہ سے غیروں کے در پہ وہ کبھی جھکے گا بھی نا، تو کبھی نہ کبھی اس کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن جس کے دل میں عقیدہ ہی یہ بیٹھا ہو کہ فلاں بھی جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ فلاں بابا جی، فلاں پیر صاحب وہ بھی یہ دونوں چیزیں رکھتے ہیں، اس بندے کو پھر شرک سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ اللہ، کبھی اللہ سے مانگے گا، کبھی اللہ سے مایوس ہوگا، غیروں کے در پہ جائے گا کہ وہ بھی تو کر سکتے ہیں، وہ بھی کرنی والے ہیں، وہ بھی سب کچھ اختیار رکھتے ہیں، میری جانتے بھی ہیں۔ تو یہ 2 عقیدے دل میں پختہ ہو جائیں تو مسئلہ توحید پختہ ہوتا ہے۔ ان 2 عقیدوں کے اندر خلل آ جائے، یہ 2 عقیدے کسی غیر کے لیے بن جائیں تو شرک شروع ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں کو اکثر اکٹھا بیان کرتے ہیں۔
تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے پہلے اپنے اختیار کا تذکرہ کیا، اب اللہ اپنے علم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفوس میں ہے، اور تخفو ہو یا تم اس کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم سے اللہ اس کا حساب لے لے گا۔ تم تو چھپا بھی رہے ہو، تم اس کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کر رہے ہو، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے ہو نا، اللہ حساب لے لے گا۔ جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے جذبات ہیں، جو تمہارے خیالات ہیں، جو تم نے اپنے اندر عقائد بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، تم ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو یا نہ کرو، تم ان کو اپنے اندر چھپا کے رکھو، میرا اللہ پھر بھی جانتا ہے، اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ واللہ، انسان خود اپنے متعلق اتنا نہیں جانتا کہ جتنا میرا اللہ میرے متعلق جانتا ہے۔ میں اس وقت تک اگر میرے دل میں جو کوئی جذبات ہیں ان سے واقف ہوں، لیکن کل کو میرے دل میں کیا جذبات پیدا ہونے ہیں میں ان سے واقف نہیں ہوں، میرا اللہ تو ان سے بھی واقف ہے۔ کل کو میرے ذہن میں کون سی سوچ پیدا ہونی ہے میرا اللہ تو اس سے بھی واقف ہے۔ تو میں خود اپنے متعلق اتنا نہیں جانتا جتنا میرا اللہ میرے متعلق جانتا ہے۔ کوئی انسان اپنی ذات کے متعلق نہیں جانتا اتنا جتنا میرا اللہ ہر ایک کے متعلق جانتا ہے۔ تو تم بے شک اپنے دلوں میں چھپاؤ، اپنے نفوس میں چھپاؤ، بے شک ظاہر کرو، اللہ نے حساب لے لینا ہے۔ اللہ واللہ، یہ اللہ رب العزت کے علم کا اظہار ہوا۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو بعض صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ جو دلوں کے اندر بھی چیز ہے، جو جانوں کے اندر بھی ہے، اللہ اس کا بھی حساب لے لے گا، تو ہمارے اندر تو کئی وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کا بھی حساب لے لیے گا اللہ۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام پریشان ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے اسی رکوع کی آخری آیت مبارکہ میں، سورت کی آخری آیت مبارکہ میں مسئلے کو نکھار دیا۔ یہاں پر تھوڑا سا اجمال تھا، وہاں پر واضح کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں چیزیں جن کو انسان ظاہر بھی کر سکتا ہے، چھپا بھی سکتا ہے، اس میں کچھ عقائد ہیں، کچھ جذبات ہیں، کچھ وساوس ہیں۔ پھر یہ جو وساوس ہیں نا، ان میں سے دو حیثیتیں بن جاتی ہیں۔ ایک حیثیت یہ کہ وسوسہ دل میں آ گیا لیکن اس کو فوراً جھٹک دیا، اس کے اوپر سوچا نہیں۔ اور دوسری حیثیت ہے کہ وسوسہ دل میں آیا اور اسی پر سوچنا شروع کر دیا۔ عقائد جو بندے نے بنا لیے ہیں اپنے دل میں وہ اختیاری ہیں، وہ اختیاری ہیں۔ جذبات اپنے دل کے اندر جو سمیٹ رہا ہے وہ اختیاری ہیں۔ کسی کے لیے بغض رکھ رہا ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے، کسی کے لیے محبت رکھ رہا ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ عقائد اللہ ہی کی وحدانیت کا قائل ہے یا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معبود بنائے بیٹھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی جو ہے وہ دل میں سوچے بیٹھا ہے۔ یہ عقائد کون سے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہیں۔ باقی رہ گئے وساوس، تو وساوس آتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہر انسان کے ساتھ بھی ایک قرین مقرر ہے، ایک ہمزاد مقرر ہے، شیطان کا چیلا، وہ بھی انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر جس وقت انسان خود وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے تو کئی اوروں کے سامنے اظہار کر کے ان کے سامنے ان کے دلوں میں بھی وسوسے ڈال دیتا ہے۔ تو کئی جن وسوسے ڈالتے ہیں، کئی انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس وقت فیس بک پر اگر آپ دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں تو یہ وسوسوں کی بیماری انسانوں کی طرف سے آنے والی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ انسانوں کی طرف سے ڈالے جانے، کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ان کو جو ہے وہ پی ڈی ایف وغیرہ فارمیٹ مختلف ان کے اندر جو ہے وہ نیٹ پر چلایا جا رہا ہے، جو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والی، وسوسے ڈالنے والی کتابیں۔
اللہ اللہ۔ تو وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، لیکن اس کو جھٹک دینا یا اس پر سوچنا یہ آگے انسان کا اختیاری عمل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو فرمایا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو تم چھپاتے ہو، اب ظاہر کرنا اور چھپانا یہ بھی تو اختیاری عمل ہے نا، تو یہ چیز متعلق ہے اختیاری عقائد سے، اختیاری جذبات سے، اختیاری وساوس سے، یعنی وساوس کے متعلق سوچنے سے، وسوسہ پیدا ہونے سے متعلق نہیں ہے۔ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے۔ صحابی رسول ہیں اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، آقا کئی دفعہ دل کے اندر ایسے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں ان کو زبان پر بھی نہیں لانا چاہتا۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو زبان پر نہیں لانا چاہتے تو ذالک صریح الایمان، یہ تو پھر واضح ایمان ہے تیرا کہ تیرے دل میں وہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ تو شیطان کی ہتھ کنڈے ہیں، شیطان نے یہ کوشش تو کرنی ہے، وہ پہلے دن سے انسان کا دشمن ہے، اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، وسوسے ڈالنے ہی ڈالنے۔ لیکن جب تو زبان پر نہیں لاتا نا تو ذالک صریح الایمان، یہ تیرا اندر کا ایمان ہی ہے جو تجھے روکتا ہے، تجھے زبان پر لانے نہیں دیتا۔ تو یہ تو کامل ایمان کا نشان ہے، واضح ایمان کا نشان ہے کہ وسوسہ آ جائے لیکن اس کو بس جھٹک دیا جائے، اس کے اوپر مزید سوچ نہ رکھی جائے، اس کو دل میں سوچتے نہ جائیں۔ اور یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، بالکل معمولی سا فرق ہے، وسوسہ آیا اس کو جھٹک دیا، صریح الایمان بن گیا، کامل ایمان بن گیا۔ لیکن وسوسے کے اوپر ہی سوچنا شروع کر دیا، گمراہی کا پہلا درجہ بن گیا۔ کیونکہ گمراہی کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ریب، شک، اور وہ شک یہ وسوسوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جس وقت بندہ شک میں آگے بڑھتا ہے تو دوسرا درجہ آتا ہے گمراہی، ضلال، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، یہ دوسرا درجہ۔ پھر کبھی کبھی گمراہی میں بندہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ اہل ایمان کے مقابلہ میں نکل آتا ہے، اس کو کہتے ہیں جدال، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور جب جدال میں بھی حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو پھر چوتھا درجہ آتا ہے ختم قلب، پھر اللہ رب العزت دلوں پہ مہریں لگا دیتے ہیں، پھر ایمان کی کبھی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ جو 4 درجے ہیں ان میں سے پہلا درجہ شروع ہو جاتا ہے اگر وسوسے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا جائے۔ تو وسوسہ دل میں آئے اس کو جھٹک دینا چاہیے۔ اللہ اللہ، اپنا ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ بس یہ سوچے بندہ کہ یہ میں کیا سوچنے لگا، مجھے اس پر نہیں سوچنا، میرے اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کے اندر جو میری رہنمائی کی ہے بس میرے لیے وہ کافی ہے، مجھے نہیں سوچنا ان چیزوں کے متعلق۔ وہ جھٹک دے، پختہ ہو جائے، یہ اس کا کامل ایمان ہے۔ اللہ اللہ۔ لیکن اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا، نہیں جھٹک سکتا، بار بار اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، بار بار، اب اس کے پاس ایک اور طرز ہے، اب وہ اس کو کسی جید عالم کے سامنے بیان کرے تاکہ وہ عالم اس کو جواب دے کے تسلی دلوا سکے اس کو۔ لیکن یہاں پر میں یہ خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ کسی جید عالم کے سامنے کہ جو اس کی تسلی کروا سکنے والا ہو اس کے سامنے پیش کرے، چھوٹے موٹے مولوی کے سامنے نہیں، اور عوام کے سامنے ہرگز نہیں۔ عوام کے سامنے جو پیش کرے گا، عوام کے سامنے اس کی نشر و اشاعت کرے گا، خود تو گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کی گمراہی کا بھی سبب بنے گا۔ اور اگر کسی چھوٹے موٹے مولوی ایسے کہ جس کو پوری طرح معلومات نہیں ہے اس کے سامنے پیش کرے گا تو ہو سکتا ہے مولوی صاحب آپ ہی متاثر ہو اکھلوتے ہوں، خود ان کے ذہن میں بھی وہ وسوسہ بیٹھنے لگ جائے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو جواب دیں، یا پھر وہ کبھی جواب دے بھی دیں تو جواب اتنا ہلکا اور اتنا کمزور سا دیں کہ یہ مطمئن نہ ہو اور اس کا وسوسہ اور بڑھ جائے کہ جب مولوی صاحب بھی جواب نہیں دے سکے تو پھر میرا وسوسہ تو مضبوط ہے۔ تو اس لیے کسی جید عالم کے سامنے بیان کرنا چاہیے، کسی عام آدمی کے سامنے بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے موٹے علماء جو زیادہ معلومات نہیں رکھتے ہیں ان کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ۔ اب شریعت اسلامیہ کا تقاضا پہلا یہ کہ یا تو اس کو جھٹک دے، اس کو زبان پر لائے نہیں، کسی کے سامنے بھی نہ لائے، اور یا پھر اگر لائے تو کسی جید عالم کے سامنے لائے۔ لیکن اگر اس نے دوسری روش اختیار کر لی
کہ اس نے علماء سے رابطہ نہیں کیا اور بس اسی میں آگے بڑھتا گیا اور لوگوں کے اندر بھی اس کی اشاعت کرنے لگ گیا، تو یہ انتہا درجے کی گمراہی میں چلا جانے والا ہے، یہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفوس میں ہے، جو تم نے عقائد بنائے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، دیگر انبیاء کے متعلق کیا عقیدہ ہے، کتابوں کے متعلق کیا عقیدہ ہے، اور فرشتوں کے متعلق ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں، آخرت کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے وغیرہ، وہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر تم اس کو ظاہر کرو اور تخفوہا، یا تم اس کو چھپاؤ، عقائد کے علاوہ جذبات بھی، کہیں کسی کے دل میں دوسرے کے لیے بغض، کینہ، حسد وغیرہ یہ چیزیں ہیں تو یہ گھنونی چیزیں ہیں، ان کو نکالنا چاہیے۔ اللہ اللہ، بہرحال جو بھی تمہارے اندر ہے یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے لے گا۔ پھر اب اللہ رب العزت دلوں کے اندر جو پیدا ہونے والے عقائد، خیالات، جذبات، وساوس، جب ان تک کا حساب لینے پر قادر ہیں، اللہ اللہ، تو پھر وہ حساب لے کے وہ اللہ رب العزت کے پاس پیمانے ایسے موجود ہیں، یا بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ اللہ کو پیمانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو تب بھی درست ہے۔ اللہ رب العزت، لیکن چونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں نا کہ میں نے میزان قائم کرنا ہے، تو اللہ کے پاس ایسے میزان موجود ہیں، اگرچہ اللہ ان میزانوں کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن صرف ہماری سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے میزان باہر رکھے ہیں، میزان قائم کرنے ہیں۔ اللہ اللہ، تو اللہ رب العزت اس میزان میں جب تولیں گے تو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اللہ اللہ، جس کے عقائد درست ہوئے، جس کے جذبات اچھے ہوئے دوسروں کے لیے، خود اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، جس کے دل میں وسوسے آئے تو اس نے جھٹک دیے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کے لیے مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن جو دوسرے ہیں کہ جن کے عقائد غلط ہیں، جنہوں نے برے جذبات رکھے ہوئے ہیں، جو وساوس کے متعلق سوچتے جا رہے ہیں، اللہ ان کو عذاب دے دے گا۔ اللہ اللہ، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ دلوں کا حساب کرنا تو بڑا مشکل ہوگا، نہیں، تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ صحیح عقیدے کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔